ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں اور پہلی دو آیتوں کا بیان پہلے درس میں ہو چکا ہے. اس وقت آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44 تک کا پہلے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ بیان کی جائے گی. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور ترجمہ خود مطلب کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن کچھ مزید تشریح انشاءاللہ ترجمے کے بعد عرض کروں گا. ترجمہ یہ ہے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے. اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے. اور جس بات کی کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو. یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں.
یہ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیات پچھلی آیتوں کے تسلسل میں وہ احکام بیان کر رہی ہیں جو دین کے بنیادی احکام ہیں، جو ہر شریعت میں تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کے ذریعے انسان کو پہنچائے گئے۔ پیچھے ان میں جو احکام گزرے ہیں اس میں پہلے والدین کا حق ادا کرنا، خاص طور پر بڑھاپے کی حالت میں ان کی عزت اور احترام رکھنا، اور عزیز و رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور یہ جو ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور اللہ بچائے زنا اور بدکاری کے بارے میں فرمایا اس کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ اسی تسلسل میں یہ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اس کو قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں اس کا حق حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کو بڑی حرمت عطا فرمائی ہے، اور خاص طور پر مسلمان کی جان کو ایسی حرمت عطا فرمائی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو طواف کے دوران آپ نے کعبے سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظیم حرمت والا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تم سے زیادہ ہے، اے کعبے تم سے زیادہ ہے، اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہے، مسلمان کی جان پر، تو ایسا ہے جیسے کعبے کو ڈھا دیا اس نے۔ یا کوئی شخص کسی مسلمان کے مال پر حملہ آور ہوتا ہے، ناحق اس کو حاصل کرتا ہے، یا اس کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کعبے کو ڈھانے سے زیادہ بڑا گناہ قرار دیا، اس لیے کہ مسلمان کی جان و مال اور آبرو کی حرمت کو کعبے سے بھی زیادہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا کہ جان جو ہے وہ بڑی حرمت والی چیز ہے، اور اس میں صرف دوسروں کی جان ہی نہیں، خود اپنی جان بھی۔ لہذا یہی آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ تمہاری اپنی جان کو بھی اللہ تعالی نے حرمت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح دوسرے کی جان لینا حرام، اسی طرح اپنی جان لینا بھی حرام، یعنی تمہاری اپنی جان کی بھی حرمت ہے،
کیونکہ وہ جان تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہے، اللہ جل جلالہ تمہیں عطا فرمائی۔ لہذا کوئی ایسا اقدام کرنا کہ جس سے اس جان کی حرمت پامال ہو، اس میں سب سے بڑا اقدام تو اللہ بچائے یہ ہے کہ کوئی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کبھی قتل نہ کرنا الا بالحق، البتہ اگر تمہیں شرعاً حق پہنچتا ہے، جیسے جس کی تفصیل اگلے جملے میں آ رہی ہے، تو اس وقت بے شک تم دوسرے کو قتل کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، کہ اگر کوئی شخص مظلوم بنا کر قتل کر دیا جائے تو فقط جعلنا لِوَلِيِّهِ سلطانہ، تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو کوئی شخص قتل کر دے تو اس کے ولی سے مراد ہے اس کے وارث، اس کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بدلے میں اس قاتل کو قتل کریں، تو اس کو یہ حق اختیار دیا ہے۔ اور اس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قاتل کو قتل کرنے کے سلسلے میں قصاص، اگر تم اس کو کہتے ہیں بدلے میں کسی کو قتل کرنے کو قصاص کہا جاتا ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی تمہیں قصاص لینا چاہیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل عقل کی بنیاد پر بگاڑے جاتے ہیں۔ ایک فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کا گھر تو برباد ہو گیا، اس کی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ اب اگر آپ قاتل کو بھی قتل کریں گے قصاصاً تو اب اس کے بچے بھی یتیم ہوں گے، اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کا خاندان بھی اجڑے گا۔ لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ سزائے موت کو دنیا سے ختم کرنا چاہیے۔ یہ عقل انسان کی یہاں لے جا رہی ہے انسان کو، تو اس کے نتیجے میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ چاہے کوئی قاتل ہی کیوں نہ ہو مگر اس کو قتل نہ کرو تاکہ اس کا گھر نہ اجڑے۔ اب یہ انسان کی عقل ادھر جا رہی ہے۔ اور دوسرا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کو بغیر سزا کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو بدلہ لینا چاہیے۔ تو اب دونوں باتیں بظاہر عقل کی ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جہاں وحی الہی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کون سی بات درست ہے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل والو، اے عقل والو۔ یعنی تمہاری عقل چاہے یہ کہہ رہی ہو کہ قصاص لینے میں نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص ہی کے اندر زندگی ہے اے عقل والو۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم ہو کر قتل ہو جائے تو اس کے وارثوں کو ہم نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں، جس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا فلا یسرف فی القتل، وہ قتل تو کرے قاتل کو لیکن قتل کرنے میں حد سے نہ گزرے۔ یہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا گیا تو اس کے جو خاندان کے لوگ ہوتے تھے وہ قاتل ہی کو نہیں، قاتل کے خاندان کے کئی لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اور قاتل کو جب قتل کرتے تھے تو قتل کرنا کافی نہیں ہو سمجھتے تھے، اس کا مسئلہ کرتے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے، اس کے ناک کان کاٹتے تھے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ تمہیں قتل کی تو اجازت ہے لیکن قتل میں حد سے گزرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا کسی کو اگر قتل کیا گیا تو اس کا قصاص لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کر دیا۔
کہ قصاص لینے کے لیے اس کو تلوار سے اس کو قتل کیا جائے، لیکن حد سے کوئی نہ گزرے۔ اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قتل کرنے کا حق مقتول کے وارث کو دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے۔ اس لیے اب اگر ہر ایک کسی بھی شخص کو، یعنی وارث کو، مثال کے طور پر کسی کا باپ قتل ہو گیا تو بیٹے کو حق ہے کہ وہ بدلہ لے، اور وہ بدلہ لیتے وقت حد میں رہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس کو اس سے قصاص دلوایا جائے، حکومت کی طرف سے، ولی الامر کی طرف سے کوئی آدمی قصاص لے تاکہ وہ اس میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ کہیں حد سے نہ گزر جائے۔ اور جو شخص کسی مقتول کا قصاص لینا چاہتا ہے اس کے بارے میں فرما دیا انہ کان منصورا، اس کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوگی، کیونکہ وہ ایک مظلوم کا حق زندہ کرنے کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے، لہذا اس کوشش میں اس کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوگی۔ یہ اللہ نے ایک طرح سے وعدہ کر لیا کہ اگر تم اپنے کسی مرحوم کا قصاص لینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر آگے وہ حکم دیا جو سورہ نساء میں بھی پہلے گزرا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْحَقِّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کو کہ پاس بھی نہ پھٹکو، لفظی الفاظ یہ ہیں، پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو۔ جب کسی کا کہ باپ کا انتقال ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں اور نابالغ ہوں بچے، تو ان کے مال یا ان کے حصہ وراثت پر قبضہ ہوتا ہے اس کے ولی کا۔ شریعت نے تفصیل بتائی ہے کہ کون ولی ہوگا، کون اولیاء میں کیا ترتیب ہوگی، لیکن جب مال اس ولی کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس مال کو یتیم کے حق میں ہی خرچ کرے اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائے۔ اور یتیم کے مال میں بھی جب خرچ کرے تو الا باللتی ہی یا احسن، جو بہترین طریقہ ہے اس کے مطابق خرچ کرے، اس کے حق میں جس میں زیادہ مصلحت ہے وہ اختیار کرے۔ اور اس حکم کی مکمل تفصیل سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو پیچھے گزر چکی ہے۔ تیسری بات فرمائی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے، پوچھا جائے گا کہ تم نے عہد کیا تھا تو اس کو کس حد تک تم نے پورا کیا۔ اب یہاں مطلق عہد فرمایا تو سب سے پہلا عہد تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ در حقیقت معاہدہ ہے۔ جب کہتا ہے اشہد ان لا محمد رسول اللہ، یہ ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیا ہے کہ چونکہ میں اللہ کو واحد خدا مانتا ہوں لہذا میں اطاعت اسی کی کروں گا، جو وہ کہے گا اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو یہ عہد کرتا ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ سب سے پہلا معاہدہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اس کو پورا کرو۔ یہ جو معاہدہ کیا ہے تم نے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھئی تم نے جب کلمہ پڑھا تھا اور کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم مانیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ بتاؤ زندگی کے اندر تم نے اس معاہدے کا کتنا خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی اتباع کی۔
اور دوسرے معاہدات وہ ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں. دو آدمی آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم آپس میں مثال کے طور پر یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زمین بیچوں گا، تم مجھ سے خریدو گے، اور قیمت متعین ہو گئی، تو ایک معاہدہ ہو گیا. اب خریدار کے ذمہ ہے کہ وہ زمین حوالے کرے، اور نہیں، خریدار کے ذمہ ہے کہ وہ پیسے ادا کرے، اور بیچنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ زمین بیچے، زمین اس کے حوالے کرے. اس معاہدے میں اگر کمی کی، یعنی ایک طرف سے پیسے تو لے لیا، زمین دی نہیں، یا زمین وصول کر لی، پیسے نہیں دیے، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. جب دو انسان آپس میں نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں تو وہ اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی ہیں، اور شوہر کے ذمے کچھ حقوق ہیں بیوی کے، اور بیوی کے ذمے کچھ حقوق ہیں شوہر کے. تو نکاح کا کرنے کے ذریعے ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی. تو اس معاہدے کو پورا کرو. جو حقوق ہیں شوہر کے وہ بیوی ادا کرے، جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی ادا کرے، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر ادا کرے. ساتھ فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ تم نے جو معاہدہ کیا تھا یہ ہوا میں اڑ گیا زبانی طور پر، بلکہ یہ عہد جو ہے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تم نے معاہدے کیے تھے وہ کس حد تک پورے کیے. اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ عہد کے اندر وعدہ بھی ایک طرح سے شامل ہے، دیانتاً، کہ اگر کسی نے کوئی وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی دیانتاً اس کے ذمہ ضروری ہے. خاص طور پر اگر کسی شخص نے وعدہ کیا اور پہلے ہی سے دل میں یہ ہے کہ یہ پورا نہیں کروں گا، تو یہ بدترین منافقت ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے. بعض اوقات کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے اور پھر اس کو عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی. آج کل لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لوگ، اور دعوت کے اندر ایک وقت لکھ دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں اجتماع ہوگا یا فلاں وقت میں کھانا ہوگا. پہلے ہی سے پتا ہے کہ اس وقت میں نہیں کر سکوں گا. یہ وعدے کی خلاف ورزی اور عہد کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ بچائے یہ اس کو حدیث میں منافق کی علامت قرار دیا گیا. جو وعدہ کرو تو پہلے سوچ لو کہ میں اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو وعدہ نہ کرو، اور جب کر لیا تو پھر اس کو کسی طریقے سے بھی پورا کرو. ایک حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ الوعد الرق، یعنی وعدہ جو ہے وہ ایک طرح کی غلامی ہے. جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو ایک طرح سے غلامی ہو گئی. غلامی یہ ہو گئی کہ اس کو پورا کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. جیسے غلام جو ہے وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اس طریقے سے جب کوئی شخص کسی سے وعدہ کر لے تو وہ اس وعدے کا پابند ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں وقت تم سے ملوں گا. آپ وہاں تشریف لے گئے، وہ آدمی موجود نہیں تھا. تو روایت میں یہ ہے کہ 3 دن تک آپ اس جگہ پر کھڑے رہے اس انتظار میں کہ وہ آئے. تو وعدے کی پابندی بھی اس میں داخل ہے. چوتھا حکم یہ بیان فرمایا کہ بَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، ناپ میں کوئی کمی نہ کرو. اور وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. یہ ناپ تول میں کمی بیشی، اس کا حکم قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا
گناہ ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا تھا اس میں کفر کے علاوہ ان کی یہ بدعملی بھی شامل تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور قرآن کریم میں سورہ تطفیف کے اندر بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اپنا حق تو پورا وصول کر لے اور دوسرے کے حق میں ڈنڈی مارے. یہ قرآن کریم میں جا بجا اس کی تاکید فرمائی ہے, یہاں پر بھی فرمایا ہے. اس میں یہ خوب سمجھ لیجئے کہ اس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص بیچ رہا ہے کوئی چیز اور اس میں ڈنڈی مار جائے یا پیسے دینے میں کمی کر لے, بلکہ ہر وہ عمل جس کا کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے دوسرے سے, اس میں اگر کمی بیشی کرے گا تو وہ بھی اس گناہ میں داخل ہے. فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کہیں ملازمت کی ہوئی ہے اور اس ملازمت کے اوقات مقرر ہیں, اس میں اگر کوئی شخص اپنے اوقات کو غلط استعمال کرتا ہے, جس کام کے لیے اس کو ملازمت دی گئی تھی اس کے بجائے وہ اپنا خود کام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ بھی ناپ تول کے کمی کرنے میں داخل ہے. جو حضرات اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وقت کو غلط استعمال کر لیں. اگر کسی کام کے لیے آپ کو متعین کیا گیا ہے ملازمت میں, تو اس وقت میں وہی کام کرنا ہے. یہاں تک کہ اس وقت میں نفلی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں, اس وقت میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں, الا یہ کہ آدمی خالی بیٹھا ہو اور اس کے کوئی کام نہ ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر اس کے پاس کام موجود ہے, 8 گھنٹے کی ملازمت ہے, تو 8 گھنٹے پورے کام کے اندر صرف کرنا ضروری ہے, اور اس کو اندر کمی بیشی کرنا بھی اسی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کے اندر داخل ہے. اور جتنی دیر کمی بیشی کرے گا, اگر کمی کی ہے اوقات میں, اس وقت کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی جتنی کمی کی ہے. ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام اور دوسرے مدارس میں بھی یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو وہ اپنے پاس لکھ لیتا تھا کہ اتنی منٹ میرے دیر ہوئی ہے, اور تنخواہ میں سے اتنا حصہ باقاعدہ کٹواتا تھا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ لو کیونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی. باقاعدہ اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے اکابر کے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت ہمارا بکا ہوا ہے, اس میں اگر ہم خود اپنا کوئی کام کریں گے یا خالی بیٹھیں گے تو ہمیں زبردست گناہ ہوگا. یہ ہر چیز کے اندر ہے کہ اپنا حق تو آدمی لینے میں بڑا چست ہے, اور دوسرے کا حق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں. یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے زنو بالقسطاس المستقیم, یعنی سیدھی اور سچی ترازو سے تولا کرو اپنے اعمال کو بھی اور اپنے تمام کاموں کو بھی. قرآن نے فرمایا کہ ہم نے میزان اتاری ہے تمہارے لیے. یہ میزان سے مراد صرف ترازو ہی نہیں ہے, بلکہ وہ اعتدال ہے جو شریعت کے اندر ہر چیز کے اندر موجود ہے. تو فرمایا کہ ناپ تول کے اندر احتیاط کرو, اور ذالک خیر و احسن تاویلا, یہی بات بہتر ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے. انجام دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی اچھا. دنیا میں اچھا یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے بارے میں یہ بات سب لوگوں کو واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ یہ سیدھا سچا کاروبار کرنے والا ہے لیکن دھوکہ نہیں کرتا, تو اس کی ساکھ قائم ہو جاتی ہے اور اس کی
دیانت پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، یہ دنیا میں اس کا انجام اچھا ہوا، اور آخرت میں انجام یہ کہ اس کو اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ملے گا وہ بہت عظیم اور ابھی سے تصور کے بھی سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آگے حکم دیا جو بہت ہم سب لوگوں کے لیے ایک تازیانہ ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو، یقینی علم نہ ہو، اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے نہ پڑو۔ جب تک کسی بات کا مکمل یقین نہ ہو جائے، یقینی علم حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک تم اس کو سچا سمجھ کر کوئی معاملہ نہ کرو۔ خاص طور پر، مثال کے طور پر، کسی شخص کے بارے میں دل میں خیال پیدا ہو گیا، بدگمانی آ گئی، تو بدگمانی جو ہے یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ بدگمانی آ گئی کہ کسی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اس میں فلاں خرابی ہے، فلاں برائی ہے، تو جب تک اس برائی کا مکمل یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے بارے میں دل میں خیال یہ نہ جماؤ کہ باقی وہ ایسا برا ہے۔ جب تک مکمل یقین سے معلوم نہ ہو جائے تو دل میں بھی نہ اس کے بارے میں یقین جماؤ کہ یہ اس میں فلاں برائی پائی جاتی ہے، اور نہ کسی دوسرے کے سامنے اس برائی کا ذکر کرو۔ ویسے تو غیبت بھی حرام ہوتی ہے، لیکن بعض مقامات پر دوسرے کی برائی بیان کرنی پڑ جاتی ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، جیسے کسی شخص کا رشتہ ہونے والا ہے تو اس میں کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں یہ شخص جو ہے وہ کیسا ہے، تو اس صورت میں جو حقیقت دل میں معلوم ہے وہ اس کو بیان کرنا چاہیے، لیکن اس وقت بیان کرنا چاہیے جب یقینی علم ہو۔ اگر کسی برائی کا محض شبہ ہے تو پھر آپ اس کی طرف اس برائی کو منسوب نہیں کر سکتے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو بہت زیادہ فساد پھیلا ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ فلاں شخص تو اتنے پیسے کھا گیا، علل اعلان کہا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں کو اعداد و شمار بھی یاد ہو جاتے ہیں، فلاں نے اتنا ارب کھا گیا، فلاں اتنا کروڑ کھا گیا۔ کس لیے بھائی؟ کہ دماغ میں آ گئی یا کسی نے کہہ دیا تھا، اب اس کہنے والے کے کہنے پر بھروسہ کر کے بات آگے لگا دی۔ نتیجہ یہ کہ اس سے فساد پھیلتا ہے۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ باقی اس نے کھایا تھا اور ناجائز طریقے سے کھایا تھا، اس وقت تک تم اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، آگے تم اگر اس کو چلاؤ گے تو یہ کھلا جھوٹ ہوگا، افطرا ہوگا، بہتان ہوگا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو بات سنے اس کو آگے چلتا کر دے وہ بھی جھوٹوں میں داخل ہے۔ تحقیق کے بغیر آگے چلا دی اس بات۔ کسی نے کہہ دیا تھا کہ فلاں آدمی نے غبن کیا ہے، اب آپ کو تحقیق تو کچھ ہے نہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے اس کے تحقیق کرنے کا، لیکن کسی کے کہنے کی بنیاد پر اس کو آگے چلا دیا، فلاں نے غبن کیا تھا۔ یہ ایسی وبا ہے، ایسی مصیبت ہے جس نے ہمارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ بغیر تحقیق کے بات کہنا، اس کو چلا دینا اور کسی کو اس کی وجہ سے مطعون کرنا، یہ بہتان ہے، اور بہتان کا بڑا سخت گناہ ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا تمہیں یقینی علم حاصل نہ ہو اس بات کو آگے مت چلاؤ اور اس کی بنیاد پر کوئی اقدام نہ کرو جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے۔ یہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے،
معاشرے کی تطہیر، معاشرے کو درست رکھنا، یہ بھی دین کے اہم عناصر میں سے ہے، اور اس میں یہ بات داخل ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگ اس سے بڑے غافل ہیں، یہاں تک کہ اہل علم بھی، جس کسی کی مخالفت دل میں آ گئی، چاہے نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر آئی ہو، اس کے ساتھ خون حلال ہو گئے۔ یعنی اب جو چاہو اس کی طرف منسوب کر دو، جو بات اس کی طرف منسوب کر کے اس کو متون کر دو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو یہ قرآن کریم ان بنیادی ہدایات کا ذکر فرما رہا ہے جو ساری امتوں میں، ساری شریعتوں میں متفق علیہ تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ علیہ صاحب السلام اور پچھلی امتوں کے درمیان جو مشترک تعلیمات تھیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ حکم چلا آ رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو سچ سمجھ کر اس پر عمل نہ کرو۔ آگے بہت ہی زیادہ تاکید سے فرمایا ان السمع بل بصر بل فؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو کہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ کان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی سننے کی، تم نے اس کان کو کہاں استعمال کیا؟ اس میں ایک تو وہ باتیں ہیں جن کا سننا حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، مثلا گانا بجانا، کان کو استعمال کر رہا ہے انسان گانے بجانے میں، تو یہ کان کا غلط استعمال ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی تم سے آخرت میں کہ تم نے کان کو صحیح استعمال کیا تھا یا غلط استعمال کیا تھا۔ گانے بجانے میں استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے، جیسے غیبت کرنا حرام، اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز۔ آپ بڑے شوق ذوق سے سن رہے ہیں، دوسرے غیبت کر رہا ہے اور شوق ذوق سے سن رہے ہیں کہ ذرا اور تفصیلات ذرا معلوم ہو، ہاں بھائی اور کیا ہوا تھا۔ یہ جو کانوں کو دوسروں کی غیبت اور برائیاں سننے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کان کا غلط استعمال ہے۔ اگر اس سے آدمی موسیقی سن رہا ہے، یہ کان کا غلط استعمال ہے، اور کسی کی برائی سن رہا ہے تو یہ کان کا غلط استعمال ہے۔ برائی سے بڑی مراد غیبت، جہاں غیبت حرام ہوتی ہے اس کو سننا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، پہلے کوشش کرو کہ بات کا رخ بدل جائے، پہلے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرو، یا اگر ایسا موقع ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کرنا مناسب ہو تو تنبیہ کر دو کہ بھائی اب غیبت ہونے لگی ہے، اس کو بند کرو، اب دوسری بات کرو۔ اور اگر اس پر قدرت نہ ہو، کسی ایسی محفل میں ہو کہ تمہارا اس پر زور نہیں چلتا، تو پھر اٹھ جاؤ وہاں سے۔ غیبت سننا خود کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے فرما رہا قرآن، یاد دلا رہا ہے ہم سب کو کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، کان کی نعمت اور بصر یعنی آنکھ کی نعمت۔ تو اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ نعمت کس چیز میں استعمال کی۔ آنکھ کے بارے میں اگر انسان اس کو صحیح استعمال کرے تو ایسا ہے کعبہ شریف کو دیکھے گا اجر ملے گا، ماں باپ کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالے گا اجر ملے گا، شوہر بیوی کے ساتھ محبت کی نگاہ ڈالے گا اجر ملے گا انشاءاللہ، بیوی شوہر سے محبت کی نگاہ ڈالے گی اجر ملے گا۔ لیکن
کسی نامحرم کو دیکھ کر اس سے لذت لینے کے لیے گناہ کرنا، نگاہ کو استعمال کرنا، یہ اللہ بچائے جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو نگاہ کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ کسی کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، کسی کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی آنکھ کا گناہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ والفؤاد، اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ دل کو کہاں استعمال کیا تم نے؟ دل کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ دل ایک تو لوتھڑا ہے ہمارے سینے کے پاس، اور وہ لوتھڑے کا کام یہ ہے کہ وہ خون پھینکتا ہے اور خون کی گردش کے لیے دھڑکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی عجیب صنعت ہے، وہ بذات خود عجیب عظیم صنعت ہے کہ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں تمام جسم کی تمام چھوٹی بڑی رگوں تک خون پہنچاتا ہے اور واپس لیتا ہے۔ اور جو تشریح اعضاء کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں چھوٹی بڑی ملا کر وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو ایک خط مستقیم پر چلا دیا جائے تو پورے دنیا کے گر چکر کاٹ سکتے۔ 24,800 میل کا سفر طے کرتا ہے یہ خون انسان کے جسم میں قلب کی قوت سے، اور 24,800 ایک مرتبہ دھڑکنے میں، اور 72 مرتبہ دھڑکتا ہے ایک منٹ میں۔ تو ایک تو بذات خود ایک عجیب صنعت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہماری زندگی کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اسی لوتھڑے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف قوت وابستہ کی۔ وہ لطیف قوت کیا ہے؟ جس میں انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی شخص کے بارے میں دل میں یہ جما لیا بغیر تحقیق کے کہ یہ چور ہے، تو یہ آپ نے دل کا غلط استعمال کیا۔ جب بغیر یہ کہہ رہے ہیں نا پیچھے نہ پڑو، جس چیز کا یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، تو اگر آپ پیچھے پڑ کر آپ نے دل میں یہ جما لیا کہ یہ چور ہے، یا یہ بدماش ہے، یا یہ گناہگار ہے، تو یہ دل کا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے دل میں یہ سمجھ لیا کہ میں ساری دنیا سے افضل ہوں، سب بیوقوف ہیں، میں ہی عقل والا ہوں، میری رائے صحیح ہوتی ہے اور دوسروں کی غلط ہوتی ہے، سب جو ہیں وہ برے ہیں، میں اچھا ہوں، میں اپنی نیکی کے اوپر مجھے بھروسہ ہے، میں بہت نیک آدمی ہوں، اور دوسرے جو ہیں میرے برابر نہیں ہیں۔ یہ دل کا گناہ ہے جو تم نے کیا۔ تمہارے کوئی نیک کام کر رہے ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، اپنی شہرت مقصود ہے، اپنا روب جمانا مقصود ہے۔ یہ دل کا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس طرح کان کے بارے میں سوال ہوگا کہاں استعمال کیا، آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا کہاں استعمال کیا، اسی طرح دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے کہاں اس کو استعمال کیا۔ یہ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ تو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی یاد بسے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بسے۔ یہ تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم نے اس کو اس میں ملغوبہ بنا دیا اس کو۔ اور چلو اگر کچھ صحیح بات کا خیالات آ بھی رہے ہیں تو وہ بھی گوارا تھے، لیکن تم اس میں خیالات ایسے لا رہے ہو جو ناجائز ہیں، ایسی باتیں سوچ رہے ہو، تصور میں گناہ کر رہے ہو،
تصور میں گناہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کسی ناجائز چیز کا تصور کر کے اس سے مزے لے رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ دل کا گناہ ہے. تو یہ سوال ہوگا باری تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ ہم نے تمہیں دل دیا تھا، اس دل میں خواہشات پیدا ہوتی تھی، اس میں جذبات پیدا ہوتے تھے، اس میں ارادے ہوتے تھے، تم نے اس کو کس چیز میں استعمال کیا؟ تو یہ جو قرآن کہتا ہے دل کو بھی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے خواہشات، جذبات، ارادے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو جواب دینا پڑے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو درست کرنے کو قرآن میں تزکیہ سے تعبیر کیا ہے. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ علمہ الکتاب والحکمہ. آپ اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو پاک صاف کریں. یہ پاک صاف کہیں کو کریں؟ نہلائیں گے لوگوں کو، جسم کو صابن ملیں گے، بلکہ پاک صاف کرنے کا مطلب ہے کہ دل کو پاک صاف کریں گے. دل کے اندر جو غلط ارادے پیدا ہو رہے ہیں، دل میں جو غلط خواہشات جنم لے رہی ہیں، دل میں جو غلط جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو صاف کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور یہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا یہ کام، یعنی دل کو درست کرنے کا کام، یہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کے بعد تابعین سے، اور پھر اولیاء اللہ سے اور صوفیاء کرام سے لیا. اور یہ نہ سمجھنا کہ صوفیاء کرام صرف حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا جنید بغدادی ہی تھے. جتنے لوگ ہم فقہاء ائمہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، یہ سب صوفیاء کرام تھے، یہ سب اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ تھے. تو یہ کام جہاں انہوں نے فقہ پڑھائی اور ظاہری احکام کی تعلیم دی، وہاں انہوں نے دلوں کو صاف پاک بھی کیا، اور ان کے دل آئینے کی طرح تھے کہ اس میں کوئی غلط چیز داخل نہیں ہوتی تھی، اس میں سوائے اللہ کی یاد کے اور اللہ کی اطاعت کے. تو دل تو وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور دل جو ہے وہ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. میں ایک شعر کہا تھا کسی وقت، آسی تخلص کرتا تھا کہ آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. اس گوہر پر دل کس کا ہے؟ اس دل ربا کا ہے. تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھو، اس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا یہ مستقر ہے، اگر تم اس کی صحیح قدر پہچانو. اب اگر تم نے اس دل کو لگا دیا خواہشات میں، جذبات میں، ارادوں میں، ادھر بھٹک رہا ہے ادھر بھٹک رہا ہے، یہ دل کا غلط استعمال ہے. دل تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. تو فرمایا کہ کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. پھر آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو. اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو.
کتنا ہی اکڑ کے چلو گے تو اکڑ کے چلنے سے تمہارا زمین پھٹے گی تمہاری تم سے، نہ تم پہاڑوں کے برابر تمہارا قد ہو جائے گا. اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ اکڑ کر چلنا در حقیقت علامت ہے تکبر کی. اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہوا ہے. حقیقت کیا ہے تمہاری؟ ایک ناپاک قطرے سے تم پیدا ہوئے، اور وہ حقیقت تمہاری اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں اگر کوئی چیز عطا ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عطا ہوئی. کس بات پر اتراتے ہو؟ علم پر اتراتے ہو. علم کس کا دیا ہوا ہے؟ اور اگر وہ علم جب چاہے وہ علم سلب فرما لے. کسی بات پر اتراتے ہو؟ دولت پر اتراتے ہو. دولت کس کی عطا ہے؟ اور وہ جب چاہے دولت سلب کر لے. صحت پر اتراتے ہو؟ صحت کس کی عطا ہے؟ ایک ذات کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، وہ جب چاہے چھین لے. بڑے سے بڑے سورما ذرا سی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسکرو میں ذرا سا فرق کر دے، لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. تو اکڑ کس بات کی؟ اب زمین پر جو تم چل رہے ہو اکڑ کر، تو اس لیے کر رہے ہو کہ بڑے آدمی ہو، بڑے عالم ہو، بڑے مالدار ہو، بڑے صاحب منصب ہو، اس لیے اکڑ کے چل رہے ہو. ارے تمہاری حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے. جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے منصب چھین لے، تمہارے سے مال چھین لے، تمہارے سے علم چھین لے. کتنا بڑا کوئی آدمی کوئی پہنچ جائے تو، لیکن آخر کار سب کچھ سلب ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں اب ہم بڑی زمانے کی باتیں اب بھول گئے ہیں سب. پیچھے کیا ہوا تھا؟ حافظہ تھا، حافظے میں بہت چیزیں یاد کی، لیکن نکل رہی ہیں. تو کسی بات پر بھی انسان کو تکبر میں مبتلا ہونا، یہ انتہائی یعنی ناواقفیت کی اور جہالت کی بات ہے. تو فرمایا کہ اکڑ کر نہ چلو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. جتنی باتیں پیچھے بتائی ہیں گناہ کی، ان میں سے یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. یہ 15 آیتیں گزری اب، جس میں مختلف احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. آگے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. اے پیغمبر، وہ حکمت کی باتیں، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہے. تو اس کو، یہ وحی ہے، اس کے مقابلے میں عقل کو کھڑے مت کرنا کہ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اللہ نے تمہیں وحی کے ذریعے پہنچائی ہے، اور یہ وحی وہ ذریعہ علم ہے جو سب ذرائع علم پر فائق ہے. نہ عقل اس کی برابری کر سکتی ہے، نہ حواس سے خمسہ اس کی برابری کر سکتے ہیں. لہذا حکمت وہی ہے جو اس وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، اسی کو حکمت سمجھو، اور کسی اس کے خلاف کسی بات کو حکمت مت سمجھنا. اور پھر یہ اس وقت ہوگا کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا. بار بار قرآن کریم بار بار یہ بات فرماتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا. اب اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، یہ اس لیے بتا رہا ہے یہ تاکہ یہ صرف عقیدہ نہ رہے. یہ عقیدہ تو ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن یہ عقیدہ حال بننا چاہیے. یہ عقیدہ ہر وقت دل میں مستحضر رہنا چاہیے
اس عقیدہ انسان کے طرز عمل کا سب سے بڑا رہنما بننا چاہیے کہ اس کائنات میں سوائے اس کے کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کے سوا کسی سے ڈرنا بھی نہیں ہے، اس کے سوا کسی سے محبت بھی نہیں، حقیقی محبت بھی نہیں۔ حقیقی محبت ایک ہی سے ہے، حقیقی خوف ایک ہی سے ہے، اور وہ اللہ۔ تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنا بیٹھنا۔ معبود ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پوجا کرے، اس کی، یہ تو ہے ہی منع، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مقصود بنا لے، اس کی یہ خوش ہو جائے، بس اللہ کے سوا اس کی خوشی مقصود ہے، بادشاہ کی خوشی مقصود ہے، کسی صاحب منصب کی خوشی مقصود ہے، اللہ کی خوشی کی پرواہ نہیں ہے، اور کسی کی، انسان کی، مخلوق کی خوشی مقصود ہے۔ تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے، مقام توحید کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو تم نے معبود بنایا تو تمہیں ملامت کر کے، دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ اور یہ مشرکین یہ حرکت کرتے تھے کہ ملائکوں کو کہا کرتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا پیچھے بھی ذکر گزرا ہے۔ تو قرآن اس کا تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اصفاکم ربکم بالبنین، کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں تو چن لیا بیٹے دینے کے لیے، اور بتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود زنانیاں پیدا کر دی اپنے لیے، ملائکہ کو بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم یہ بڑی سنگین بات کہتے ہو۔ پھر فرمایا لقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں۔ ما یزیدہم الا نفورا، مگر ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ جتنا ہم کھول کھول کر باتیں بیان کر رہے ہیں، اتنا ہی یہ ان کے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، بدکنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ما یزیدہم الا نفورا۔ اب آگے باری تعالیٰ ایک بالکل سامنے کی مثال سے توحید کے عقیدے کو بیان فرماتے ہیں کہ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ ان سے کہہ دیجیے جو توحید کے قائل نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی دیوتا ہیں، اور بھی خدا ہیں اللہ کے سوا، تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ دوسرے خدا جو ہیں وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ بنا لیتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ اگر دوسرے خدا بھی ہوتے اللہ میں کے علاوہ، تو وہ خدا ہیں، اگر وہ خدا ہیں تو ان کو بھی قدرت ہوگی ہر طرح کی۔ خدا تو وہ ہوتا ہے نا جو جس کی مکمل قدرت ہو، اگر وہ قدرت نہیں ہے تو وہ خدا ہی نہیں۔ تو اگر دوسرے خدا ہیں تو وہ بھی قدرت والے ہوں گے، تو پھر تو ان کو یہ بھی حق ہوگا اور یہ بھی ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اللہ جو ذو العرش، عرش والا خدا ہے، اس کے اوپر جا کے چڑھائی کر دیں۔ اگر آپ کہو کہ بھئی وہ دوسرے ہیں، ان کے اندر قدرت نہیں اللہ پر چڑھائی کرنے کی، تو پھر خدا ہی کیسے ہوئے؟ خدا تو وہ ہے جو ہر قسم کی چیز پر قادر ہو۔ تو اگر دوسرے خدا ہوتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے یا کر لیتے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو یہ زمین آسمان سب خراب ہو جاتے، کیونکہ ہر خدا اپنی منمانی کرتا نا، اور ہر خدا قادر ہوتا تو وہ آپس میں لڑائی ہو جاتی، اور ان کی لڑائی سے پوری زمین آسمان پناہ ہو جاتے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ اس کی بات
اس کی ذات اتنی بالا و برتر ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اتنی بالا و برتر ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں. اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی. یعنی جن چیزوں کو تم بے جان سمجھتے ہو وہ بھی اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرتی ہیں، اس کی حمد کرتی ہیں. یہ تسبیح حقیقی ہے، حقیقی تسبیح ہے. لیکن فرمایا قرآن کہ تم سمجھتے نہیں ہو. پرندے چہچہا رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو یہ ان کی آواز نکل رہی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ تسبیح کر رہے ہیں. صبح کو اٹھتے ہی پرندے چہچہانے شروع ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صبح فجر ہوئی اور انہیں چہچہانا شروع کر دیا. ارے بھائی بولنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تسبیح کر رہے ہیں سب. اور یہ صرف پرندوں کی جانداروں کی بات نہیں ہے، پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ ہم بعض اوقات کھاتے وقت کھانے کی میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. کھانے کی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی یاد کرتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو یہ جمادات، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جمادات بھی تسبیح کر رہے ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جب ذکر کیا قرآن کریم نے تو فرمایا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے اور اللہ کی حمد بیان کرتے تھے تو سارے جو پہاڑ ہیں وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. آج ان کی تسبیح ہم نہیں سن رہے، داؤد علیہ السلام سنتے تھے. اور ایسی متعدد روایات ہیں احادیث میں، صحیح احادیث، جن میں جمادات کا تسبیح کرنا اور صحابہ کرام کا سننا ثابت ہے. کھانا کھاتے وقت میں فرما رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میں ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی. اللہ اکبر. امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہو. اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا تو آپ جب ممبر پہ جانے لگے تو وہ ستون جو تھا وہ رو پڑا، اور رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنی. تو یہ سمجھو نہ سمجھو کہ یہ جو پہاڑ ہیں یا پتھر ہیں ان میں کوئی حص نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان من الحجارۃ لما تتفجر من الانہار وانما منها لما تشقق فيخرج من الماء وانما ومنها ما يهبط من خشیۃ اللہ، کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے نیچے اتر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. اور قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا ہے کہ تسبح الرعد بحمدہ،
یہ جو گرج کی آواز آتی ہے بارش کے وقت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ۔ یہاں بالکل واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا کہ اِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سب تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس تسبیح کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں۔ اب انسان اگر تسبیح سے بھاگے، اللہ کا ذکر کرنے سے بھاگے، اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو، تو یہ پتھر سے زیادہ بے حقیقت ہے۔ وہ پتھر سے زیادہ بے حقیقت ہے۔ لیکن فرمایا انہ کان حلیما غفورا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب انسان یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا تو اس کو تباہ کر دیا جاتا، جیسے کہ پچھلی امتوں کو تباہ کیا گیا۔ لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ کان حلیما، وہ بہت بردبار ہے، ایک دم سے کسی کو عذاب میں نہیں پکڑتی، غفورا، اور بہت بخشنے والی ہے۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا جب کوئی مخلوق یا کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے اسی وقت اس کے اوپر عذاب نازل ہو۔ کہ احمق تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اسی وقت عذاب نازل ہو، لیکن باری تعالیٰ بردبار ہے، لہذا مہلت دیتا ہے، اور مہلت دینے کے نتیجے میں اگر کوئی واپس آ جائے، توبہ کر لے، تو غفورا، تو اس کو بخشنے والا ہے۔ لہذا اب بھی باز آ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کر لو۔ تو پھر جتنے جو پچھلے تمہارے گناہ ہوئے ہیں یا تم نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، تو وہ اللہ اپنی بردباری کی وجہ سے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور جب توبہ کر لو گے تو اس کی مغفرت شامل ہو جائے گی۔ انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔